کہ ہمارا بیٹھنا پڑھنا سننا سب قبول ہو جائے گا۔ نقیب ملت اسلامی نے محفل سجائی ہے نا، تو تیری محفل سجانا میرا کام ہے، آقا آپ کی محفل سجانا میرا کام ہے، اس میں تشریف لانا آپ کا کام ہے، نعت سننا سنانا میرا کام ہے، بخشنا بخشوانا آپ کا کام ہے۔ ان محفلوں سے کبھی بھی داد طلبی مجھے نہیں رہی، یقین کیجئے داد تو مدینے سے ملتی ہے، کیونکہ نام ہی مدینے والے کا لیتے ہیں۔ منور رانا صاحب کا ایک قطع ہے، گڑ گڑائے نہیں ہاں حمد و ثنا سے مانگی، گڑ گڑائے نہیں ہاں حمد و ثنا سے مانگی، بھیک بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی، بھیک بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی، ہاتھ باندھے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا، داد بھی ہم نے جو مانگی تو حیا سے مانگی، داد بھی ہم نے جو مانگی۔ منور رانا صاحب کا جب ذکر ہوا ہے تو ایک قطع سماعت کیجئے۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر وقت بر صغیر کا بہت بڑا نام ڈاکٹر راحت اندوری لہجے کے شاعر تھے، ان کا بڑا مشہور زمانہ شعر ہے، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو۔ اتنا بڑا لہجے کا شاعر تھا۔ یقیناً کسی عاشق رسول نے کہا ہوگا کہ آپ حضور نعت نہیں لکھتے، آپ نعت بھی لکھا کریں، آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، آپ کا نام راحت اندوری ہے، پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، کبھی حضور کی نعت بھی لکھیں۔ یقیناً میرا غالب گمان اس قطعے میں پنہا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا میں اور حضور کی نعت، نور کرتا ہے نور کی تعریف آدمی اور حضور کی تعریف، یقیناً انہوں نے کہا ہوگا۔ پھر انہوں نے جب ایک شخص کے اصرار پر حضور کی نعت لکھنا چاہی تو پہلا قطعہ کیا لکھا؟ کہتے ہیں زمزمو کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، زمزمو کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کے لیے ایک اور فرزند پاکستان کو دعوت دے رہا ہوں۔ آج کی رات میری دعا ہے، آنکھوں میں روشنی تو ہے لیکن اللہ وہ ضیا، وہ روشنی، وہ ضیا دے مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے، کچھ نظر آئے نہ آئے تیرا در دیکھ سکے، اور نور ہی نور ہے سر تاب قدم میرے حضور، جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے۔ میں بارگاہ ختمی مرتبت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انگلینڈ کے مشہور و معروف ثنا خاں ہیں اور پاکستان میں بھی ماشاءاللہ اپنی نعت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہے ہیں، جناب حمزہ قادری سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ، سب مل کر شامل ہو جائیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مل کے شامل ہو جائے سبحان اللہ
سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ ساری حدود کون تیرے اقتدار میں، تکمیل ہر مراد تیرے اختیار میں، برپا ہے شور خانہ پروردگار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور آج ہم سب کی جانب سے، پورے عالم اسلام کی جانب سے حضور کی بارگاہ تک رسائی کے لیے فریاد اور معروضات پیش کریں گے۔ ملت اسلامیہ کی شان، صاحب عرفان، شہزادہ والا شان، صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف، پیر نقیب الرحمان صاحب، صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب۔ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں حضرت نے حکم فرمایا فوراً وہیں بیٹھ جائیں، ادب سے، جہاں جہاں بیٹھے وہیں بیٹھ جائیں، ادب سے بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، حضرت کا خطاب شروع ہونا ہے، تشریف رکھیں، اور تشریف رکھ کر ابھی پوری قوت سے ایک استقبالیہ نعرہ، نعرہ رسالت۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انبیاء کے امام ہیں، اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، ہم سب کے لیے بلکہ پوری خلقت کے لیے اللہ کریم تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اللہ کی رحمت ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے، ہم سب کے ملجا و ماوا ہیں، اور ہم سب کی خطاؤں کو اللہ سے بخشوانے والے اور ہماری شفاعت فرمانے والے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر تشریف فرما حاضرین اور بے شمار پوری دنیا میں AIQ TV کے ذریعے اس وقت براہ راست سامعین، میں آپ سب کو ان گھڑیوں میں اللہ کے حضور حاضر ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ میرے پیر کامل، میرے مرشد کامل اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عبدالکریم، حضرت خواجہ عبدالرحمن، حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین اور ناظرین،
آج بڑی اہم رات ہے، آج شب نجات ہے، آج اللہ کریم کی رحمتوں کے نزول کی رات ہے، آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، آج آنسو بہا بہا کے اپنے رب کو منانے کی رات ہے، آج اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جانے والی رات ہے، آج اپنے رب کو منانے کی رات ہے، آج اللہ کریم کے فرما برداروں کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کریم کے فرما برداروں کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، اور نافرمانوں کو جنت سے دور کر دینے کی رات ہے۔ آج کی رات بخشش اور نجات کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین و حاضرین، آج کی رات غفلت میں ضائع کرنے کی نہیں، بلکہ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا بہا کے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، صدیقہ بنت صدیق حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام علیہا راویہ ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی نصف شعبان کی رات تھی، یعنی یہ رات تھی جو آج ہے، 15 شعبان معظم کی شب تھی، 15ویں شب تھی شعبان کی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام میرے حجرے میں جلوہ گر تھے، فرماتی ہیں کہ رات گئے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام جلوہ گر نہیں ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کی تلاش میں گھر سے نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور بقی میں رونق افروز ہیں، حضور جنت البقی میں رونق افروز ہیں اور آسمان کی جانب دیکھ کے دعا فرما رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آج کتنی برکتوں والی رات ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج وہ رات ہے، آج وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کریم آسمان دنیا میں تجلی فرماتے ہیں، اور آج کی رات اللہ کریم گناہگاروں کی اس قدر بخشش فرماتے ہیں۔ آج اللہ کریم کا دریا رحمت اتنے جوش میں ہوتا ہے کہ آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور مشکات کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مرکات میں علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ بنو کلب قبیلے کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھی عرب میں، اور ان کے پاس اتنا بکریوں کا ریور تھا کہ ان کی بکریوں نے پہاڑ سے آ کر رکھے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ اتنے رحم و کرم اس کا جوش میں ہوتا ہے دریا رحمت کہ آج اللہ کریم بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو بخشش فرماتے ہیں۔ بس آج کی رات ہم یہی امید لیے یہاں جمع ہیں، اسی آس میں یہاں بیٹھے ہیں، رات کے اس پہر میں اللہ کے کامل ولی کی صدارت میں اور اللہ کے کامل ولیوں کے مزار کے سامنے ہم یہی آس لیے بیٹھے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں میں ہمارا نام بھی لکھ ڈالے جن کی آج رات بخشش فرمانی ہے، جن کی آج رات بخشش ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، امام باقی نے بھی نقل کیا، اس کی راویہ بھی میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہے؟ شعبان کی 15ویں رات تھی۔ حضور نے اس رات کے متعلق فرمایا کہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے میں نے خطبہ میں آیت پڑھی نا، اللہ کریم فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور امام خازن کے نزدیک، تفسیر جلالین کے نزدیک اور بنیاد الطالبین میں حضرت غوث اعظم کے نزدیک بھی اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ اس رات سے مراد شب برات ہے جس میں اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ فلاں فلاں نے اس سال دنیا میں آنا ہے، یعنی جتنے بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ فرماتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں کو جو ہے وہ اولاد ملنی ہے، فلاں فلاں کو اولاد کی نعمت سے نوازنا جانا ہے۔ آج کی رات یہ فیصلہ ہونا ہے جن ماؤں کی گودیاں اولاد کی نعمت سے خالی ہے نا، آج ذرا وہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لے، چاہے اس مجمع میں موجود ہیں یا ٹی وی پہ جہاں بھی سن رہے ہیں، جتنے بے اولاد اس وقت میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں، ایک بار ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ کروڑوں ہاتھ ایک وقت میں اللہ کے حضور اٹھیں گے، ہزاروں یہاں پر اور دنیا کے ہر کونے میں اس وقت ٹی وی پہ سنا جا رہا ہے، ایک آمین ہوگی، کہاں جانے کسی ایک کی ادا ایسی نکلے کہ اس کی وجہ سے سب کی بگڑی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ بے اولادوں کے لیے اولاد کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ مشکات میں حدیث موجود ہے، ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ یا کریم جو بے اولاد
اولاد اس وقت اس دعا میں شریک ہے، تجھے تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کے بچوں کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، سیدہ زہرا کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، حسنین کریمین کی جوڑی کا صدقہ مانگتے ہیں، بے اولادوں کو آج اولاد عطا فرما دے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آج کی رات میں اللہ فیصلہ فرماتا ہے، اللہ قریب فیصلہ فرماتا ہے کہ کس کس نے اس سال میں دنیا میں جانا ہے، ان کے نام فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، اس رات میں ان کے نام فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے دنیا سے جانا ہے۔ ناظرین، پچھلے سال ہمارے کتنے دوست ایسے تھے، ہمارے کتنے جاننے والے ایسے تھے جو شب بارات میں موجود تھے، لیکن اس سال وہ قبرستانوں میں جا چکے ہیں، اس سال وہ موت کی نیند سو چکے ہیں۔ نہ جانے اگلے سال ہم نے بھی اس رات میں ہونا ہے یا نہیں ہونا، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، کیا پتا کہ اگلے سال ہمارا نام زندوں میں ہونا ہے یا مردوں میں ہونا ہے۔ ایک بار ذرا ہاتھ اٹھاؤ، کیا پتا کہ کس کا فیصلہ ہو رہا ہے اس رات میں کہ اس نے اگلے سال مردوں میں ہونا ہے، اس نے اگلے سال شب برات میں نہیں ہونا۔ بس یا اللہ فریاد یہی ہے آج کی اس رات میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کیا اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تجھ سے فریاد کرے، یا اللہ زندگی بھی دیلا تو ایمان کی دیلا، اور موت بھی آئے تو ایمان پہ آئے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ ایمان کی بات دینا، یا اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق دینا، یا اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق دینا۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم ہمارا خاتمہ خیر کا ہو، یا اللہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرمانا، یا اللہ بطول کے لیے بقی شریف عطا فرمانا، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دینا، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دینا۔ ناظرین، محدثین کہتے ہیں جہاں یہ رحمت کی رات ہے وہاں یہ جلال کی رات بھی ہے، وہاں اس رات میں جلال بھی ہے، کیونکہ اس رات میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کے گناہ بھی اللہ کے آگے رکھے جاتے ہیں۔ جہاں اس رات میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے دور کیا جاتا ہے، بہت سے بد نصیبوں کو جنت سے بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے پہ رحم فرمانا، یا اللہ ہمارے پہ رحم فرمانا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ ناظرین، آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی حدیث کا حصہ ہے، مشکات میں حضور فرماتے ہیں عائشہ آج کی رات وہ رات ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام اور حاضرین محترم، آج کی رات ہمارا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ میں تو اپنے حال سے واقف ہوں، اگر میں اپنے اعمال پہ نظر ڈالوں تو گناہوں کی سیاہی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، ہر ایک اپنے اعمال سے واقف ہے۔ ناظرین و حاضرین، حضور فرماتے ہیں آج کی رات اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین، آج اللہ کے حضور آنسو بہاؤ، کوشش کرو کہ ندامت کے آنسو اس کے حضور بہا لو، اور اگر رو نہیں سکتے تو حضور فرماتے ہیں رونے جیسی شکل بنا لو اور اللہ کے حضور ہاتھ مال کے کہو۔ ناظرین، کیا پتا کہ ان میں سے کوئی لمحہ ہوگا جن میں میرا اور آپ کا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جا رہا ہوگا۔ ناظرین، میں تو اپنے حال سے واقف ہوں، گناہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا اللہ سے عرض کرو نا، یا اللہ اعمال نامہ تو دیکھ رہا ہے لیکن کرم فرما، فیصلہ یہی فرمائی کہ رحمت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی رحمت کی طرف دیکھنا۔ ایک بار سچے دل سے کہو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ناظرین، آج کی رات ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، ایک بار سب کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی۔ ایک بار میرے ساتھ کہو لا استغفر اللہ ربی، ایک بار میرے ساتھ سب کہو استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی۔ یا اللہ یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت کو دیکھنا، یا اللہ اپنی رحمت کو دیکھنا اور کرم فرمانا۔ پھر حضور فرماتے ہیں آج کی رات رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے یہ آج کی رات فیصلہ ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں رزق کے حلال میں برکت عطا فرما، حرام کے لقمے سے بچا۔ پھر حضور فرماتے ہیں آج کی رات اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ سب آمین کہنا، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے آج ہمارا بھی نام جنتیوں کی فہرست میں لکھا، یا اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تو نے رزق مفت میں دیا، انسان مفت میں بنایا، مسلمان مفت میں بنایا، اولاد مفت میں دی، سانس مفت میں دی، یہ اعضائے جسم مفت میں دیے، تو یا اللہ معاف بھی مفت میں فرما دینا، یا اللہ معاف بھی مفت میں فرما دینا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں
اللہ کریم آج کی رات اپنے 300 رحمت کے دروازے امت مصطفیٰ علیہ السلام پہ کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. محدث ابن جوزی عقاب بن عقاب احبار کا قول نقل کرتے ہیں. محدث ابن جوزی کہتے ہیں آج کی رات جبریل امین جنت میں داخل ہوتے ہیں. جنت کو سجانے اور سنوارنے کا حکم ہوتا ہے. جبریل امین جنت میں خوشبوئیں مزید بکھیر دیتے ہیں. مزید خوشبوئیں جنت میں بکھیر دی جاتی ہیں. محدث ابن جوزی کہتے ہیں آج کی رات ستاروں کے برابر. اللہ اکبر. ازل سے لے کر اب تک جتنے ایام ہیں ایام کے برابر. اللہ اکبر. درختوں کے پتوں کے برابر, ریت کے ذروں کے برابر اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یا اللہ سب سے بڑا کریم تو ہے اور ہم سب سے بڑے گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. یا اللہ سب سے پاک تو ہے اور سب سے گندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. یا اللہ سب سے بلند تو ہے اور سب سے کمینے تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یہ. یا اللہ یا کریم تو کریم ہے اور ہم گناہگار ہیں. آج کرو پرواہ ہمارے گناہوں کو بخشش فرما دے. اپنے محدث ابن جوزی کہتے ہیں آج کی رات پھر ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے اے انسان اٹھ جا اور اپنے گزرے ہوئے کل کو ٹھیک کر لے. تو نے اپنے گزرے ہوئے کل کو گناہگاروں سے برباد کر دیا ہے. تو نے اپنے وقت کو برباد کیا ہے. تو نے اپنے گزرے ہوئے کل کو برباد کیا ہے. اے انسان اٹھ جا اور اپنے آج کو اور گزرے ہوئے کل کو خوش بخت بنا لے. یا اللہ آج کی رات ہم اٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں اور تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں. یا اللہ ہم اپنے گزرے ہوئے کل کو برباد کر چکے ہیں لیکن تو اس کو خوش بخت بنا دے. یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں. سب کہو استغفر اللہ. دل سے کہو استغفر اللہ. میرے بھائیوں کیوں نہیں کہتے کہو لا استغفر اللہ. ایک بار ذرا بلند آواز سے کہو لا استغفر اللہ. ایک بار ذرا ہاتھ باندھ کے کہو لا استغفر اللہ. گڑگڑا کے کہو لا یا اللہ استغفر اللہ. یا اللہ معافی ہمارے گزرے ہوئے کل کو بھی اچھا فرما دے اور یا اللہ ہمارے حال کو بھی اچھا فرما دے اور یا اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اور میرے بھائیوں اللہ کو پکارو تو صحیح. آج ذرا اشک ندامت بہا کے ذرا اس کو پکارو تو صحیح. وہ بہت قریب ہے, وہ معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا, اتنا گناہگار تھا کہ لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے. حضور فرماتے ہیں وہ گناہوں کے اس انتہا پہ پہنچ گیا کہ لوگ اس کے گناہوں کے سبب اس سے نفرت کرنے لگ پڑے. یہاں تک کیونکہ پہلی قوموں میں گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا تھا, لوگوں نے اس کو اس ڈر سے اپنی بستی سے نکال دیا کہ تو اتنا گلتا ہے کہ تیری وجہ سے کہیں ہم پہ عذاب نہ آ جائے, تیرے گناہوں کی وجہ سے کہیں پوری بستی پہ عذاب نہ آ جائے. حضور فرماتے ہیں وہ شخص بستی سے نکل گیا. جب اس نے دیکھا کہ ہر دوست نے چھوڑ دیا, جب اس نے دیکھا ہر اپنے نے چھوڑ دیا, جب اس نے دیکھا کہ کوئی اور سہارا نہ رہا, اس نے آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا. حضور فرماتے ہیں جب اس کو کوئی سہارا نظر نہیں آیا اس نے آسمان کی طرف دیکھ لیا. اس نے کہا یا اللہ اب تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. یا اللہ تیرے سوا اب کوئی نہیں ہے. ذرا دیکھو اللہ کا ہی لاپرواہ اللہ کو ہی بلا رہا ہے. یا اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. اس نے جو بات کی نا وہ بڑی مزیدار ہے. حضور فرماتے ہیں اس نوجوان نے کہا یا اللہ مجھے پتا ہے میں بہت گناہگار ہوں, میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیرے آگے پھیلاؤں, میرا منہ اس قابل نہیں کہ تجھے دکھاؤں, لیکن یا اللہ اتنی سی بات کروں گا کہ اگر مجھے بخش دینے سے, اگر مجھے بخش دینے سے تیرے خزانوں میں کمی آتی ہے تو مجھے نہ بخشی, مجھے نہ بخشی. اور یا اللہ اگر مجھے معاف کر دینے سے تیری رحمت کم ہو جائے تو پھر مجھے نہ بخشی. یا اللہ ایک مجھے بخش دینے سے تیری رحمت میں کیا کمی آئے گی. یا اللہ ایک مجھے معاف کر دینے سے تیری رحمت میں کون سی کمی آئے گی. حضور فرماتے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگتا مانگتا وہیں پہ مر گیا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ کو وہی فرمائی جاؤ اس شخص کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کو دفن کرو. حضرت موسیٰ جب گئے لوگوں نے کہا حضور یہ تو بہت گناہگار تھا, اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا گناہوں کی وجہ سے, آپ اس کے لیے کیوں آئے ہیں. حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے کہا موسیٰ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اس نے اتنے پیار سے بلایا تھا, اس نے میری رحمت کو اتنے یقین سے سزا دی تھی کہ مجھے حیا آئی کہ میں اس کو خالی چھوڑ دوں. یا اللہ آج ہم بھی تجھ سے یہی کہتے ہیں اگر ہمیں بخشنے سے تیرے خزانے کم ہوتے ہیں تو نہ بخش, اگر ہمیں معاف کر لے تو رحمت کم ہوتی ہے تو نہ کر, لیکن یا اللہ تیرے خزانے تو بہت وسیع ہے, تیری رحمت تو بہت وسیع ہے. یا اللہ ہم گناہگاروں, ہم سیاہکاروں, ہم ریاکاروں کی فریاد سن لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے.
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ بہت قریب ہے، ایک بار ذرا اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح، وہ بہت قریب ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ میرے مصطفیٰ کا دربار لگا ہے، ایک خرابی حاضر ہوتا ہے، رو رو کے حاضر ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، یا رسول اللہ میرے گناہوں نے مجھے برباد کر دیا ہے، یا رسول اللہ میرے گناہوں نے مجھے برباد کر دیا ہے، یا رسول اللہ میں گناہوں کی دلدل میں ڈوب گیا ہوں، یا رسول اللہ کرم کرے، میرے گناہ مجھے برباد کر چکے ہیں، اور کہتا جا رہا ہے ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ حضور نے فرمایا اور سوال کرنے والے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا اور کہا یا اللہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک بار کہو نا یا اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، اور پھر کہو یا اللہ میرا عمل تیری بخشش سے بڑھ نہیں سکتا، کرم فرما مجھے معاف فرما دے۔ حضور نے فرمایا جا اللہ تجھے معاف کر چکا ہے، جا اللہ تجھے معاف کر چکا ہے۔ ناظرین و حاضرین آج اللہ سے اللہ کو مانگو، آج غفلت میں ضائع کرنے والی رات نہیں ہے، آج بڑی عظمتوں والی رات ہے، آج بڑی رفعتوں والی رات ہے، آج اللہ کو منانے کی رات ہے، آج اللہ کی رضا کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، آج شب نجات ہے، آج اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ میرے بھائیوں ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، کوئی بازار میں گھومتے ضائع کر دیتا ہے، کوئی چائے کے پھٹے پہ ضائع کر دیتا ہے، کوئی بستر پہ بیٹھ کے اس رات کو ضائع کر دیتا ہے۔ آج کی رات ضائع کرنے والی نہیں ہے، لیکن حاضرین و ناظرین میں تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہوں گا، میں رائے مہربانی مجھے آپ کی توجہ چاہیے، مجھے آپ سے توجہ چاہیے، آپ کی توجہ مجھے درکار ہے۔ ناظرین و حاضرین ہم میں سے بہت لوگ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، اب اکثر لوگ تو اس رات کو عبادت کرتے ہی نہیں، اور ہماری غفلت کا یہ عالم ہے۔ اگر کسی کو جاگنے کی توفیق مل ہی جائے، اگر کسی کو اس رات میں مصلی پہ آنے کی توفیق مل ہی جائے، دعا کرتا ہے تو دعا کا آغاز بھی دنیا سے ہوتا ہے اور اختتام بھی دنیا سے ہوتا ہے۔ آج کی رات بھی ہم نفس کے لیے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، آج کی رات بھی ہم دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا بھی مانگنا غلط نہیں ہے، دنیا بھی اس سے مانگنی ہے، دنیا بھی اس سے مانگنی ہے، رزق بھی اس سے مانگنا ہے، مال بھی اس سے مانگنا ہے، دنیا کی خیر بھی اس سے مانگنی ہے، لیکن آج کی رات صرف دنیا مانگنا تو بے وقوفی ہوگی، آج کی رات صرف دنیا مانگنا تو نادانی ہوگی۔ اور میرے بھائیوں آخرت کی فکر کرو، یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ آج کی رات اگر تم نے دنیا مانگی چلو ٹھیک ہے، اگر تم نے اقتدار مانگا، اگر اللہ نے اقتدار دے بھی دیا اور ساتھ یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ اگلے سال تم نے ہونا ہی نہیں ہے، اقتدار مل گیا تم ہی نہ رہے تو اقتدار کس کام کا؟ اگر تم آج کی رات محل مانگ لو، اللہ محل دے بھی دے، اگر کل تم ہی نہ رہو تو محل کس کام کا؟ اگر اللہ کریم سے تم آج کی رات خزانے مانگو، اللہ دولت دے بھی دے، کل تم ہی نہ رہے تو دولت کس کام کی؟ یہ سب کچھ مانگنا لیکن بات میں مانگنا، آج کی رات سب سے پہلے اللہ کو مانگو، آج کی رات سب سے پہلے اللہ کو مانگو۔ یہاں مجھے اپنے پیر کا ایک بات یاد آ گئی، یہاں مجھے نقشبندیوں کے شہنشاہ کی ایک بات یاد آ گئی، یہاں مجھے شاہ نقشبند کی ایک بات یاد آ گئی، یہاں مجھے سلطان العارفین کی ایک بات یاد آ گئی، اللہ اکبر، امام المحدثین کی بات یاد آ گئی، شیخ المشایخ کی بات یاد آ گئی، اللہ اکبر، سلطان الاولیاء حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی۔ میرے آقا، میرے پیر، میرے شیخ، میرے مرشد بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آج کی رات بتاؤ، ہم میں سے زیادہ تر ایسے ہی ہے نا، دعا مانگتے ہیں بس دنیا 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 آمین، اور اللہ دنیا دے بھی دیتا ہے۔ اور بھائی یا تو 4 دن رہنا ہے، آخرت بھی مانگو۔ آج کی رات اللہ سے رو رو کے بولو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کی رات اس کے آگے ہاتھ بن کے فقیر بن کے آ جاؤ، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ خوش آمدید قبلہ پیر عدنان صاحب تشریف لائے۔ آج کی رات اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کی رات ہے۔ حضرت سیدنا شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مکہ گیا، میں نے 2 لوگوں کو دیکھا، ایک کو نہایت ہی پست ہمت دیکھا اور ایک کو نہایت ہی بلند ہمت دیکھا۔ حضرت شاہ نقشبند نے فرمایا ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ کعبے کے دروازے کے سامنے ملتزم سے لپٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ دہلیز میں تھے۔ حضور فرماتے ہیں اور شاہ نقشبند فرماتے ہیں کہ دوسرے کو میں نے دیکھا کہ وہ مینا کے بازار میں 50,000 کی خرید و فروخت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک بہت بلند ہمت اور ایک پست ہمت کو دیکھا۔ آپ نے مریدوں سے پوچھا سمجھ گئے نا؟ مریدوں نے کہا جی حضور سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا سمجھے؟ کہا حضور کے جو کعبے کے دروازے پہ تھا وہ بلند ہمت تھا اور جو مینا کے بازار میں تھا وہ پست ہمت تھا۔ آپ نے فرمایا تم غلط سمجھے۔
لوگوں نے پوچھا حضور پھر کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جو مینا کے بازار میں تھا وہ بلند ہمت تھا، اور جو ملتزم سے لپٹا ہوا تھا میں نے اسے پست ہمت دیکھا۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو کعبے کے دروازے سے لپٹا ہوا تھا نا، جو ملتزم سے لپٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کعبے کی دہلیز تک پہنچ رہے تھے، اتنے بلند مقام پہ جا کے بعد دنیا ہی مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا نادان، اللہ کو مانگ، اگر اللہ مل گیا تو دنیا ساری تیری ہوگی۔ میں نے بتایا دنیا مانگنا غلط نہیں، لیکن صرف دنیا مانگ رہا تھا، صرف دنیا مانگ رہا تھا۔ بتاؤ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو روزانہ ہاتھ اٹھا کے اپنی قبر کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو روزانہ ہاتھ اٹھا کے پل صراط کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہاں سے گزار دے، جنت کی دعا کرتے ہیں؟ کہا صرف دنیا مانگ رہا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں جو بنا کے بازار میں خرید و فروخت کر رہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا 50,000 کا مال خریدا، لیکن اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے نہیں ہٹا۔ اس کا دل ہمیشہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف تھا۔ فرماتے ہیں بلند ہمت بنو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ ناظرین آج کی رات بہت برکتوں کی رات ہے۔ آج کی رات دنیا کو جان لو، دنیا کی حقیقت جان لو۔ دنیا ضرور مانگو، لیکن یہ جان لینا سب کچھ دنیا کے لیے نہیں مانگنا، پہلے اپنی آخرت کا سوال کرو۔ ناظرین ہم غافل ہیں، ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کی حقیقت ہم جانتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی مثال دنیا کے آگے ایسے ہے جیسے اگر ایک سمندر ہو۔ یہ مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر ایک سمندر ہے اور اس سمندر کے درمیان کوئی انگلی ڈالتا ہے اور اس انگلی کو نکالتا ہے، حضور نے فرمایا جو چند قطرے انگلی پہ لگیں گے نا، ان کی مثال دنیا والی ہے، ان کی مثال دنیا ہے، وہ دنیا ہے۔ اور وہ جو آگے ایک سمندر ہوگا وہ آخرت ہے، آگے جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ ناظرین اگر ہم اپنی طرف غور کریں تو ہم انہی قطروں کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، ہم انہی قطروں کے لیے ساری محنت کرتے ہیں، اور جو اصل سمندر ہے اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جب انسان مرے گا نا، انسان قبر میں جائے گا، انسان جیسے ہی مرے گا، انسان جب پیچھے پلٹ کے دنیا کو دیکھے گا تو چند قطروں کی صورت نظر آئے گی، اور جب آگے آخرت کو دیکھے گا تو ایک سمندر نظر آئے گا۔ اس وقت انسان پچھتائے گا، ہائے افسوس میں انہی قطروں کے لیے محنت کرتا رہا، وہ جو قطرے 2 لمحات تھے ان کے لیے میں نے ساری محنت کر کے وقت ضائع کر دیا۔ اصل سمندر تو آگے ہے جس وقت کا کوئی اختتام ہی نہیں۔ اس وقت انسان رو رو کے کہے گا یا اللہ ایک بار دنیا میں واپس بھیج، میں تیرے سوا کہیں توجہ کروں گا ہی نہیں، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن اس وقت بڑی دیر ہو چکی ہوگی۔ ناظرین خود احساس کرو کتنا نادان ہے وہ شخص جو چند قطروں کے لیے تو سوچتا بھی ہے اور محنت بھی کرتا ہے، اور سمندر جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ دنیا کی حقیقت جان لو۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انتہائی تعجب ہے انسان کے اوپر۔ ناظرین اکرام اس حدیث کو بڑے غور سے سننا ہے اور اس سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اس لمحے کو اپنے لیے لائف چینجنگ بنا لو تاکہ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نہ صرف کھلا ہوا ہے وہ ہمیں بلا رہا ہے، نہ صرف بلا رہا ہے بلکہ معاف فرمانے کا وعدہ بھی فرما رہا ہے۔ حضرت ابو جعفر حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انتہائی تعجب ہے، الہی حیرانگی ہے اس شخص کے اوپر جو آخرت کے بارے میں جانتا تو ہے، جو یہ جانتا ہے کہ دائمی گھر آخرت ہے، جو یہ جانتا ہے کہ دنیا میں چند دن رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن ساری جو محنت ہے اور بھاگ دوڑ ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے جو عارضی گھر ہے۔ حضور فرماتے ہیں جانتا ہے کہ عارضی گھر دنیا ہے اور دائمی گھر آخرت ہے، لیکن ساری کوشش اس عارضی گھر کے لیے کرتا ہے، دائمی گھر کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ حالانکہ اس بات سے واقف ہے، روز اٹھتے جنازے دیکھتا ہے اور پتا ہے کہ کل میں نے بھی مرنا ہے، کل میں نے بھی مرنا ہے، لیکن پھر بھی آخرت کی توجہ نہیں کرتا، ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انتہائی تعجب اور حیرانگی ہے مجھے اس شخص کے اوپر۔ اور میرے بھائیوں آج اس بات کی فکر کرو، اگر دنیا میں اچھا گھر نہ بھی ہوا نا تو 4 دن گزر جائیں گے، اگر دنیا میں اچھا لباس نہ بھی ہوا تو 4 دن گزر جائیں گے، اگر دنیا میں اچھا کھانا نہ بھی ملا تو 4 دن گزر جائیں گے، اگر دنیا میں زیادہ عزت نہ بھی ملی تو 4 دن گزر جائیں گے، لیکن اگر آخرت برباد کر لی نا تو وہ وقت نہیں گزرے گا، پھر وہ ہمیشہ رہنے والا وقت ہے۔ اے انسان اپنی آخرت کی فکر کرو، ناظرین و حاضرین اپنی آخرت کی فکر کریں۔ میں نے اس بات پہ 2 حدیث بیان کر کے آگے جاؤں گا، برائے مہربانی اسٹیج کے دائیں بائیں خاموشی رہے اور میری طرف توجہ دیں۔ اسٹیج والوں نے بھی مرنا ہے، مجمع والوں نے بھی مرنا ہے، دائیں والوں نے بھی مرنا ہے اور بائیں والوں نے بھی مرنا ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرو، مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان میری بات سن لو، مصطفیٰ کا فرمان سنو تاکہ تمہارے لیے آخرت کے لیے وسیلہ نجات بن جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں۔
तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक चटाई पे आराम फरमा रहे हैं, हुजूर के जिस्म मुबारक पे उसके निशान भी लग गए। सहाबा आगे बढ़े, अर्ज कि या रसूलल्लाह अगर आप हुक्म फरमाएं तो हम आपके लिए कोई बेहतरीन बिछोना ले आए या रसूलल्लाह। हुजूर ने फरमाया नहीं। हुजूर ने फरमाया दुनिया में बेहतरीन बिछोने का क्या करना है। हुजूर ने फरमाया मेरे लिए दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स सफर पे जा रहा है, एक दरख्त देखता है और उसका साया देखता है, उसके साये में कुछ देर आराम करता है और फिर आगे बढ़ जाता है, दरख्त भी पीछे रह जाता है और साया भी पीछे रह जाता है। हुजूर ने फरमाया मेरे लिए दुनिया की मिसाल उस दरख्त की मानद है। हुजूर फरमाते हैं यानी हुजूर उम्मत की रहनुमाई फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया दुनिया की मिसाल उस दरख्त की और साये की तरह है और इंसान की मिसाल मुसाफिर की तरह है। दुनिया में इंसान ने चंद लम्हात रह के आगे बढ़ जाना है, दुनिया की इससे बढ़ के कोई हैसियत नहीं है। नाज़रीन जहां चंद लम्हात रहना है वहां के लिए तो हम सुबह शाम भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन जहां हमेशा रहना है वहां की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सिर्फ यहां पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लज्जतों को पाश पाश कर देने वाली चीज को याद किया करो। बुखारी में और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लज्जतों को पाश पाश कर देने वाली चीज को याद किया करो। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये लज्जतों को पाश पाश करने वाली चीज कौन सी है। हुजूर ने फरमाया मौत लज्जतों को पाश पाश कर देती है। हुजूर ने फरमाया जो चीज लज्जतों को पाश पाश कर देती है उस मौत को याद रखा करो। ये नहीं अगर दुनिया की लज्जतें तुम्हें ज्यादा घेर लेना, अगर सोने के बिस्तर पे भी लेटे हो और दुनिया की लज्जतों ने घेरा हुआ है तो एक बार मौत को जरूर याद करो कि ये बिस्तर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 4 दिन में ये बिस्तर छूट जाना है। अचानक किसी दिन आंख खुलनी है तो इंसान के आगे अंधेरी कब्र और उसकी तंगियां होगी, अंधेरी कब्र इंसान के आगे होगी। आज अगर हम 20 साल पहले सोचें, 20 साल पहले अगर कोई कहता कि भाई 2021 आएगा, हम कहते तो भाई वो जमाना पड़ा है, बड़ी दूर है। लेकिन अगर हम अपने ज़हन में रिकॉल करें तो क्या पलक झपकने में वक्त गुजरा या नहीं गुजरा, क्या एक लम्हे में वो वक्त गुजर गया या नहीं गुजर गया। आज हम यहाँ हैं या नहीं हैं। आज अगर हम परसों का सोचें तो एकदम परसों आ जाएगा। इसी तरह हुजूर फरमाते हैं याद रखो एकदम किसी दिन तुम्हारी आंख खुलेगी और तुम कब्र में पड़े होगे। उस दिन की लज्जत को याद करो जब नरम बिस्तर पे लेटे हो ना और तहज्जुद की अजान का वक्त आए या तहज्जुद का वक्त आए या फजर का वक्त आए तो लज्जतों को पाश पाश कर देने वाली चीज को याद करो। याद करो कि वक्त दूर नहीं है कि ये बिस्तर नहीं होगा, अंधेरी कब्र होगी, अंधेरी कब्र होगी। अगर दोस्तों में बैठे गुनाह भरी गुफ्तगू कर रहे हो तो याद करो कि वो वक्त दूर नहीं है कि यही दोस्त कब्र में दफना के वापस चले जाएंगे। अगर घर वालों के लिए हराम और हलाल की तमीज नहीं कर रहे, पागलों की तरह वसूली के पीछे लगे हो तो ये याद रखना वो वक्त दूर नहीं है कि यही औलाद और यही भाई बहन, यही माँ बहन, यही माँ बाप और यही करीबी रिश्तेदार कब्र में दफना के जा रहे होगे और तुम खुद इनके कदमों की आहट सुन रहे होगे। अगर लज्जत चाहते हो तो दुनिया की लज्जतों में गुम न होना, आखिरत की लज्जत को याद करो, आखिरत को याद करो और आखिरत को लज्जत वाला बना लो। और अगर आखिरत को याद कर लिया तो फिर कब्र में वो लज्जत मिलेगी जो दुनिया के बिस्तर पे नहीं मिलती। कब्र में जाओगे तो इरशाद होगा ओ मेरे बंदे आ जा मेरे पास इस हाल में कि मैं तुझसे राजी और तू मुझसे राजी। कब्र में जाओगे तो अंधेरे नहीं होंगे, दीदार मुस्तफा के जलवे होंगे। कब्र में जाओगे तो तंगी नहीं होगी, ताहत निगाह कब्र वसी होगी। कब्र में जाओगे तो दीवारें मिलेंगी नहीं, पसलियां टूटेगी नहीं, बल्कि हद निगाह तक कब्र वसी होगी। जन्नत की खिड़की खुल जाएगी और आवाज आएगी सो जा ऐसे जैसे पहली रात की धुलन सोती है, जैसे पहली रात की धुलन सोती है। अल्लाह अकबर, आखिरत को याद कर लो। और मेरे भाइयों अपनी मौत की फिक्र करो, हम अपनी मौत की तरफ तवज्जो नहीं देते। एक मर्तबा हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ इस्राइल आज मेरे से एक वादा कर ले, और वादा ये कर के मेरी जब तू कब्ज़े रूह के लिए आएगा ना तो पहले कोई कासिद भेजेगा, पहले कोई पैगाम भेजेगा कि तू कब्ज़े रूह के लिए आ रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत मेरा वादा है मैं कासिद जरूर भेजूंगा। मैं फिर अर्ज करता हूँ स्टेज की दाईं जानिब लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आपकी तवज्जो भी यहाँ रहे तो अच्छा है, आपकी तवज्जो यहाँ रहनी चाहिए। हजरत याकूब मैं जब गुफ्तगू करता हूँ तो मुझे पलक झपकना भी गिरा गुजरता है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं दे रहा हूँ लोग जाया ना करें, इसको हाथ
حاصل کریں اور اس کو آخرت کے لیے وسیلہ نجات میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بنا لیں۔ اور ناظرین اس بات کو سن لو، یہ دائیں بائیں کی توجہ ہے، ہر چیز چھوڑ جاؤ گے، آخر قبر میں جانا ہے، اس کی فکر کرو، آج کی رات وقت ہے، آج کی رات وقت ہے، اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے کہا حضرت میرا وعدہ ہے، میں جب آپ کے پاس قبضہ روح کے لیے آؤں گا نا تو پہلے قاصد ضرور بھیجوں گا۔ کچھ دن بعد اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت یعقوب نے پوچھا اسرائیل کہاں آئے ہو؟ کہا کہ قبضہ روح کے لیے حاضر ہوا ہوں حضور۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے تمہیں سے وعدہ کیا تھا کہ قاصد بھیجو گے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام میں نے قاصد تو بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا، تم نے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اب اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ روز اٹھتے جنازے میرا قاصد ہی تو تھے، یہ روز بنتی قبریں میری قاصد ہی تو تھے، یہ کندھوں پہ اٹھائے ہوئے جنازے میرے قاصد ہی تو تھے، یہ روز موت کی قبریں میری قاصد ہی تو تھی، یہ میرے قاصد ہی تو تھے۔ اور یہ جو جلتے جنازے سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، ہم گپوں میں مصروف ہوتے ہیں، کہتے ہیں ذرا سائیڈ پہ ہٹو، جنازے کو رستہ دے دو۔ اور بھائیوں وہ جنازہ ہی نہیں جا رہا ہوتا، وہ ہمارے لیے قاصد ہوتا ہے۔ او بندے سن لے، آج یہ جا رہا ہے کل تو لے جانا ہے، یہ بھی اپنے اعمال لے کے جا رہا ہے۔ دیکھ لو ساری دنیا پیچھے ہے، آج صرف ایک چادر پہلے ہے اور اپنے اعمال لے کے قبر میں جا رہا ہے۔ تم نے بھی دنیا کو چھوڑ کے اپنے اعمال لے کے قبر میں جانا ہے۔ ناظرین فکر کرو موت کی، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کے قاصد روز ہمارے پاس آتے ہیں، روز خبر ملتی ہے نا کورونا سے اتنے لوگ مر گئے، روز خبر ملتی ہے نا فلاں جگہ اتنے لوگ مر گئے، لیکن ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کل اس نے مرنا، کل آج وہ مرا ہے، کل ہم نے مرنا ہے۔ ہم اس کے پاس دائمی رہنے کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں۔ یاد کرو اپنی بات کو اور آج کی رات میں سچے توبہ کرو کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اگر تم مضبوط سے مضبوط قلعے میں بھی چلے جاؤ نا تو موت نے وہاں بھی آنا ہے، اور موت اتنی آسان نہیں ہے، احیاء العلوم میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں موت کی تکلیف کا اگر ایک حصہ بھی رکھا جائے نا تو دنیا میں 300 تلوار کے واروں سے زیادہ سخت موت کا ایک حصہ ہے۔ ہم اس موت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ناظرین حضرت شاداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں احیاء العلوم میں موجود ہے کہ اگر کوئی مردہ قبر سے اٹھ کے موت کی سختی کے بارے میں بتا دے نا تو دنیا میں کوئی چین سے سو نہ پائے کہ موت اتنا سخت چیز ہے، موت اتنی سخت چیز کا نام ہے۔ اپنی موت کو یاد کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور آج کی رات تو رحمت کے 300 دروازے کھلے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے اللہ سے معافی مانگو اور توبہ نصوحہ کر لو، گناہوں سے معافی مانگ لو۔ ناظرین ہماری توجہ نہیں جاتی، 5 مرتبہ دن میں اللہ کا قاصد ہمیں بلاتا ہے۔ ہم شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، چاروں طرف سے ہمیں اذان کی آوازیں آتی ہیں، 4 دفعہ اللہ کے نائب ہمیں بلاتے ہیں، اللہ کے قاصد ہمیں بلاتے ہیں، ہم ایک بار بھی اس کی نہیں سنتے۔ دل میں 5 مرتبہ بلاتے ہیں، ہم ایک بار بھی صدا نہیں سنتے، ہم ایک بار بھی اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ اگر دنیا میں ہمارا کوئی دوست ہمیں ایک بار دعوت دے نا ہم اس کی دعوت پہ نہ جائیں، اگلی بار اس کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور اگر 2 بار وہ دعوت دے دے اور 2 بار ہم اس کی دعوت کو اگنور کر دیں تو دوبارہ اس کو منہ دکھاتے شرم آتی ہے، اس کے آگے 1000 بہانے کرتے ہیں، بھئی رستے میں دیر ہو گئی یا یہ مسئلہ ہو گیا، 1000 بہانے اس کی بات آگے کرتے ہیں، اس سے ہمیں شرم آتی ہے۔ 5 مرتبہ ہمارا رب دن میں ہمیں بلاتا ہے، ہم ہفتوں مسجد کا منہ نہیں دیکھتے اور ہمیں اس پہ شرم بھی نہیں آتی، ہم اس پہ توبہ بھی نہیں کرتے۔ ناظرین آج توبہ کی رات ہے، سچی توبہ کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ ابھی بھی وقت ہے، وہ بلا رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، ایک فقیر تھا، اس کو بازار میں روتے ہوئے پایا گیا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا ہو گیا بابا، کسی نے مارا ہے کیا؟ کہا نہیں کسی نے مارا نہیں ہے۔ کسی نے تکلیف دی کیا؟ کہا نہیں کسی نے تکلیف نہیں دی۔ کہا بابا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں، میں نے بازار میں ان لوگوں کو اللہ کو بھلائے دیکھا، گناہوں میں ڈوبے دیکھا، میں نے سوچا ان کی اللہ سے صلح کرا دوں۔ میں نے اللہ سے بات کی تو اللہ نے کہا لے آؤ اور ان کو بتا دو نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، ان میں سے جو آتا ہے اس کو لے آؤ میرے گھر میں، اسے اسی وقت معاف فرما دوں گا۔
کہا کہ پھر میں نے ان لوگوں سے بات کی، ان لوگوں میں سے کسی نے میری بات نہ سنی. کہا وہ مان گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے لے اور ان کو میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ دنیا میں بڑے مصروف ہیں. کسی کو دکان کی پڑی ہے تو کسی کو گھر کی پڑی ہے، کسی کو کاروبار کی پڑی ہے تو کسی کو چائے کے پھٹے پہ جا کے بیٹھنا ہے. ان میں سے ہر کوئی بڑا مصروف ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے. اللہ مان گیا ہے یہ مصروف ہے، یہ صلح نہیں کرنا چاہتے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن دیکھا وہی بابا قبرستان میں کھڑا ہے اور رو رہا ہے. کہا بابا اب یہاں کیوں رو رہے ہو؟ اس دن بازار میں تو رونا سمجھ آتا تھا، آج قبرستان میں کھڑے کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ آج میں قبرستان آیا، میں نے کہا چلو ان کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہوں. کہا اب معاملہ اور ہے، اب یہ سب مان رہے ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں کسی طرح ہماری صلح کرا دو، لیکن آج وہ نہیں مان رہا، آج وہ نہیں مان رہا. دنیا میں لوگ مصروف تھے، وہ مانا ہوا تھا، اب قبروں میں جا چکے ہیں، اب یہ تو مانے ہوئے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا. یعنی آج وقت ہے، آج وہ ماننے کو تیار ہے، آج اس کے دروازے پہ آ جاؤ اور سچی توبہ کر لو. اور میرے بھائیوں آج آ جاؤ، آج جوانی بھی ہے، آج زور بھی ہے، آج طاقت بھی ہے، آج سحری میں اٹھنے کی ہمت بھی ہے، آج تہجد کے مسلے میں بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے، آج آنکھوں میں شرم و حیا کے پہرے بٹھائے جا سکتے ہیں، آج خیالات کو پاک کیا جا سکتا ہے، آج باطل کو صاف کیا جا سکتا ہے، آج اپنی جبینوں کو 5 وقت کے سجدوں سے تقدس دیا جا سکتا ہے. پھر جب کھیت لٹ گیا تو پھر کیا فائدہ، پھر رونے کا کیا فائدہ، جب چڑیا چگ گئی تو اس وقت پچھتاوے کا کیا فائدہ. یہ تو ہے نا کہ قیامت کے دن گناہگار پچھتائیں گے، یہ بھی مستند کتب میں موجود ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے. کیسے؟ جب ان کے سامنے ان کی نیکیوں کا اجر رکھا جائے گا نا، قیامت کے دن وہ سر پکڑ کے روئیں گے کہ ہمارے پاس تو یہ روزے کرنے کے کئی موقع تھے، کاش ہم کچھ نہ کرتے، سارا وقت اللہ کی یاد میں گزار دیتے. قیامت کے دن جب تمہیں اس رات کا اجر دکھایا جائے گا نا، تو تم اس وقت یہاں گزار رہے ہو، اس وقت اللہ کی یاد میں گزار رہے ہو، تم اس وقت کہو گے کہ کاش میں دنیا میں کچھ اور کرتا ہی نہیں، سارا وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزار دیتا، سارا وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزار دیتا. ناظرین میں اپنی بات کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں، اور اختتام پہ میں آپ کی یہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اپنے رب کی طرف توجہ کر لو. اللہ قرآن میں ہم سے سوال فرماتا ہے، سورہ حدید میں اللہ ہم سے سوال فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشیت الہی سے کانپ اٹھے اور وہ توبہ کر لے؟ کیا ایمان والوں پہ یہ وقت نہیں آیا کہ اب بھی ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائے اور وہ اللہ سے معافی مانگ لے، وہ اللہ سے توبہ کر لے؟ اللہ اکبر. در منصور میں موجود ہے، حضور جب یہ آیت نازل ہوئی نا، حضور علیہ السلام محل مبارک میں تشریف لائے. حضور علیہ السلام محل مبارک میں آئے تو دیکھا کہ صحابہ کسی بات سے ہنس رہے ہیں. حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں ہنس رہے ہو اور تمہیں پتہ ہے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم پہ یہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل خشیت الہی سے کانپ جائے؟ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یا اصحاب رسول سے کہا جا رہا ہے. اللہ دل پہ راضی ہونے کا فیصلہ سنا چکا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارا دل اللہ کے خوف سے کانپ جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جیسے ہنس رہے تھے ویسے ہی اللہ کے آگے رونا شروع کر دو، ویسے ہی رو رو کے کہو کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. اور ناظرین ذرا ندامت کے آنسو بہاؤ تو صحیح، ذرا اس سے معافی مانگو تو صحیح. وہ بہت قریب ہے، وہ حیا کرنے والا ہے. اگر کوئی اس سے حیا کرے نا، وہ اس کو عذاب دیتے ہوئے حیا کرتا ہے، وہ اسے عذاب دیتے ہوئے حیا کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں لوگوں تمہارا رب حیا کرنے والا ہے، اور اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی اس سے مانگے اور وہ اسے عطا اللہ فرمائے. جو اس سے حیا کرتا ہے اللہ اس کو عذاب دیتے ہوئے حیا کرتا ہے. بخاری میں موجود ہے ایک شخص نے مرتے ہوئے وصیت کی، کہا کہ جب میں مروں نا تو میرے جسم کو آگ لگا دینا، میرے جسم کو آگ لگا دے، میرے جو خاک ہو اس کو اڑا دینا، اس کو ہوا میں اڑا دینا. ایسے ہی کیا گیا. حضور فرماتے بخاری میں یہ موجود ہے، حضور فرماتے وہ مرا تو اس کو آگ لگا دی گئی، اس کی جو رات تھی اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا. اللہ نے کہا کہ اس کی رات کو اکٹھا کیا جائے، رات کو اکٹھا کیا گیا. حضور نے فرمایا اس کا جسم واپس بلایا جائے، اللہ نے فرمایا اس کا جسم واپس بلایا جائے. اللہ کے حکم سے جسم واپس بلایا گیا. اللہ نے فرمایا شخص تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے جسم جلانے کا کیوں کہا؟ بخاری میں موجود ہے. حضور فرماتے اس نے اللہ کے آگے ہاتھ باندھ لیے، اس نے کہا یا اللہ تیرے آگے آتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، تیرا سامنا کرتے ہوئے حیا آ رہی تھی، تو نے اطلاع نوازا اور میں گناہوں میں پڑا رہا، تو نے اطلاع
کرم کیا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا اور میں نے تجھے یاد ہی نہ کیا. یا اللہ تیرے سامنے آتے حیا آ رہی تھی. اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اگر تجھے مجھ سے حیا آتی ہے تو مجھے تجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. مجھے تجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ سے حیا کرو، وہ بڑا حیا کرنے والا ہے. اللہ سے ڈرو تو صحیح. او میرے بھائیو، ایک رات اس وقت ذرا اپنے گناہوں کا تصور کرو. میں آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، آپ کے آگے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں مجمع ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہیں اور بے شمار لوگ پوری دنیا میں اس وقت ٹی وی پہ لائیو سن رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو آپ کے رب کا واسطہ دے کے ہاتھ باندھ کے آپ سے بھیک مانگتا ہوں، ذرا ایک بار اپنے گناہوں کو ذہن میں لاؤ، اپنے گناہوں کا تصور کرو، ذرا اپنے حالات میں نظر ڈالو، ذرا اپنی گریبان میں جھانکو اور سوچو کیا منہ لے کے اللہ کے پاس جاؤ گے، کیا منہ لے کے اللہ کے پاس جاؤ گے. خدا کی قسم اگر اللہ سے حیا کر لی نا تم نے تو اللہ تم سے بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں آ رہے ہوں گے، ہر کوئی میزان کی طرف جا رہا ہوگا کہ ہمارا حساب ہو. حضور فرماتے ہیں ایک بندہ جہنم کی طرف دھوڑ لگا دے گا کہ میں جہنم میں چھلانگ مار دوں. اللہ فرمائے گا اس کو پکڑ کے میرے پاس لایا جائے. فرشتے اس کو اللہ کے پاس لے کے جائیں گے. اللہ فرمائے گا ہر کوئی حساب کے لیے آ رہا ہے اور تو میزان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے. وہ کہے گا یا اللہ تیرے سامنے آتے شرم آ رہی ہے، تجھے منہ دکھاتے شرم آ رہی ہے، یا اللہ تجھ سے حیا آ رہی ہے، کیا منہ لے کے تیرے آگے آؤں گا. حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اگر تجھے مجھ سے حیا آ رہی ہے تو پھر جہنم کی طرف کیوں جا رہا ہے. جا اللہ تیری منتظر ہے، جا جنت تیری منتظر ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت کر لو. ایک بار ذرا اللہ کے فقیر بن جاؤ، ایک بار ذرا گردن سے سریہ نکال لو، ایک بار ذرا سر جھکا لو، ایک بار آج شب برات میں اللہ سے معافی مانگو. اور میرے بھائیوں وہ بڑا کریم ہے، وہ شرم والوں کو شرماتا نہیں ہے، وہ شرم والوں کو شرماتا نہیں ہے بلکہ ان کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تو ہمیں بڑے پیار سے بلا رہا ہے. اللہ تو ہمیں آج بھی قرآن کھولو تو ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے تیرے کریم کے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. ما غرک بربک الکریم. تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. ذرا اپنے دل کے کالوں سے اللہ کا یہ سوال سنو نا. اللہ فرما رہا ہے تمہیں میرے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. آج اگر دنیا میں کوئی ذرا سا تم پہ احسان کر دے، تم اس سے محبت کرتے ہو، تم اس سے پیار کرتے ہو، تم اس کی بات کو مانتے ہو. میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں ماں باپ دیے، میں نے تمہیں اولاد دی، میں نے تمہیں سب کچھ دیا، میرے پاس کیوں نہیں آتے. تمہیں تمہارے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. آج تمہارا سیٹ تم سے ناراض ہو جائے تو تمہاری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. کریم تجھے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. تجھے میری رضا یا ناراضگی کی فکر ہی نہیں ہے. اگر آج تو دنیا میں کسی کو طاقتور دے اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا. اللہ سے تعلق بنا جو اقتدار دینے والا ہے. آج اللہ سے تعلق جوڑ لو اور رب سے تعلق بنا لو. انہی سے پہلی آیات میں اللہ فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر کے پانی بے قابو ہو جائیں گے، جب قبریں پھٹے گی، لوگ قبروں سے باہر آئیں گے، اس وقت ہر کوئی جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. اللہ فرماتا ہے اس وقت میرے سوا مشکل سے بچانے والا کون ہوگا. تیرے کریم رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا. کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا. ناظرین ذرا سوچئے، حاضرین سوچو ہمارے کریم رب کے بارے میں ہم کیوں دھوکے میں ہیں. ہم کیوں نہیں اس سے رشتہ بناتے، ہم کیوں نہیں اس سے تعلق بناتے جو سب کچھ دینے والا. آخری لمحات ہیں، اس رات کی قبولیت کے لمحات ہیں. ان قبولیت کے لمحات میں میرے بھائیو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اس کی رحمت بلا رہی ہے، رحمت پکارتی ہے، گناہگار چاہیے. آج کی رات کا واقعہ طلب بات ہے کہ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں.
وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے. وہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ ذرا اس کے آگے ہاتھ تو پھیلاؤ. امام غزالی حدیث نقل کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار دعا کرتا ہے نا، فرشتے اس کی دعا روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویسے ہر وقت گناہ میں اور اب مشکل پڑی ہے تو اللہ یاد آ گیا. جب مشکل میں پڑھ کے گناہگار اللہ سے دعا کرتا ہے نا، فرشتے دعا کو روکتے ہیں. ویسے نافرمانیاں اور مشکل آئی تو اللہ اللہ جا پیچھے ہو. اللہ فرماتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، جیسا بھی ہے بندہ تو میرا ہے نا، اس وقت میرے سوا کون ہے جو اس کو مشکل سے نکالے گا. ہم بھی یا اللہ تجھ سے یہی کہتے ہیں، جیسے بھی ہیں بندے تو تیرے ہیں نا، تو نے معاف نہ کیا تو کہاں جائیں گے، تو نے نہ دیا تو کہاں جائیں گے. ہماری فریاد سن اور ہمیں معاف فرما دے. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کو تیرے سوا. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت اس وقت بھی ہمیں فرما رہی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے چلے آؤ. ذرا دیکھو کتنے پیار سے فرما رہا ہے. فرما رہا ہے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے چلے آؤ، دوڑ کے اپنے رب کی مغفرت کی طرف آ جاؤ. اگر بچہ کہیں تکلیف میں ہو، ڈر جائے، ماں کہتی ہے نا دوڑ کے میرے پاس آ جا اور میرے سینے سے لگ جا. اللہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اور دنیا کے پیچھے غافل انسان کیوں اللہ سے تعلق چھوڑ کے دنیا و آخرت برباد کر رہا ہے؟ دوڑ کے اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلا. اب بندہ سوال کرے یا اللہ بندہ تو آ جائے گا لیکن ہوگا کیا؟ کہا ہونا کیا ہے؟ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے حبیب میرے بندوں سے بتا دے اللہ بڑا کریم ہے. آ جاؤ، کچھ نہیں کہے گا، معاف فرما دے گا. دنیا میں کوئی عدالت ایسی ہے؟ دنیا میں کوئی عدالت صاحبزادہ عثمان غنی صاحب ایسی ہوگی جس میں مجرموں سے یہ کہا جا رہا ہو آ جاؤ کچھ نہیں کہے گا، معاف کر دے گا. یہ وقت کریم. ایک بار سب کہو یا اللہ، سب کہو یا رحمان، سب کہو یا رحیم. حضور فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرو نا، یہاں تک کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ تمہارے گناہوں سے بھر جائے، اور ایک بار اللہ کی بارگاہ میں آ کے گر جاؤ اور سچے دل سے کہو کہ اللہ معاف کر دے. حضور فرماتے ہیں اللہ اتنا قریب ہے سارے گناہوں کو ایک آنسو سے دھو ڈالے گا، ایک آنسو سے دھو ڈالے گا. حضور فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اپنے رب کی رحمت سے نا امید مت ہو، اپنے رب کی رحمت سے نا امید مت ہو. بے شک وہ جمی گناہوں کو بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. دعا آخر میں میرے پیر طریقت میں فرمانی ہے. ابھی احمد رضا قادری صاحب نے خوبصورت نعت شریف بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ ختم خواجگان ہوگا اور اللہ کا ذکر ہوگا. پھر انشاءاللہ ہمارے شیخ کامل صدارتی کلمات بھی فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح با جماعت ہوگی. لیکن میں یہاں پر اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں حاضر و ناظرین یہ حدیث بڑے غور سے سن لیں. ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. مولا کائنات، زوج بطول، شیر خدا، امام الاولیاء، اسد اللہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث ہے، حضرت علی اس کے راوی ہیں. مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آئے نا تو رات کو قیام کرو، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے، آپ کی توجہ ہے نا؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے مجھے اپنی توجہ بتا دو. جزاک اللہ. ناظرین بھی بڑی توجہ سے یہ حدیث سنیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. جب مغرب کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ کریم آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فجر کی وقت تک اللہ کریم آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں آج کی رات اللہ خود فرما رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. آخر میں بس اللہ سے فریادیں کرنی ہے. ہاتھ اٹھا لو. اختتامی دعا ہمارے شیخ نے کرنی ہے، لیکن قبولیت کے لمحات میں چاہتا ہوں سب ایک بار اللہ کے فقیر بن جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف فرما
فرما دوں. ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ رات کے اس پہر میں شعبان کی 15ویں رات میں جب تو فرما رہا ہے کوئی گناہگار جس کو میں معاف فرماؤں, یا اللہ ملک سیاہ کے امام بن کے, یا اللہ تیرے فقیر بن کے سب سے بڑے دربار میں سب سے بڑے گناہگار اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار ہیں اور یا اللہ تیرے بلانے پہ آئے ہیں. یا اللہ دنیا میں بھی اگر کوئی کسی فقیر کو بلائے نا, خود بلائے تو اسے خالی نہیں موڑتا. یا اللہ تو نے ہمیں خود بلایا ہے, ہم تیرے بلانے پہ آئے ہیں اور تیری بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں. تو کہہ رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں معاف کروں. یا اللہ ہم گناہگار ہیں جو تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہیں ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. سب کہو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. ایک آؤ بقا کی کیفیت بن جائے. سب کہو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. ایک بار ذرا دل سے کہو یا اللہ معاف فرما دے. ایک بار سب کہو یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں رضا اپنی عطا فرما دے. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, خود میں ماتا میں حدیث موجود ہے, آج کی رات اللہ فرماتا ہے کوئی ایسا جس کا رزق تنگ ہو مجھ سے رزق کا سوال کرے تاکہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں. یا اللہ ہم تیرے سے سوال کرتے ہیں ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما. اللہ کریم فرماتا ہے کوئی کسی پریشانی میں مبتلا جس کو مصیبتوں نے گھیر رکھا ہو, شعبان کی 15ویں رات کو اللہ فرماتا ہے, حضور فرماتے ہیں میرے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگے میں اس کو مشکلوں سے نکال دوں گا. یا اللہ ہم سب کی مشکلیں دور فرما دے. یا اللہ ہم سب کی مشکلیں دور فرما دے. آپ اٹھا کے کہو یا اللہ ہم سب کی مشکلیں دور فرما دے. یا اللہ ہم سب کی مشکلیں دور فرما دے. حضور فرماتے اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے کچھ بھی مانگنے والا کہ میں اسے عطا فرماؤں. یا اللہ ہماری جھولی کو بھر ڈال. حضور فرماتے ہیں یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. ناظرین اللہ سے مانگو, ترمذی میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے, اے ابن آدم میرے آگے ہاتھ پھیلا تو صحیح, میرے آگے سر جھکا تو صحیح, میرے آگے آنسو بہا تو صحیح. جب تو میرے آگے ہاتھ پھیلائے گا نا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک ہے یا زمین کی وسعتوں تک ہے, میں اپنی رحمت کو دیکھ کے تجھے معاف فرما دوں گا. یا اللہ حضور کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ یا کریم ہماری جھولی کو بھر ڈال. یا اللہ یا کریم ہماری جھولی کو بھر ڈال. باقی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ حضور نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی ایک بار دل سے اللہ کو یا ربی کہہ کے پکارتا ہے نا, اللہ 10 مرتبہ لبیک یا عبدی کہہ کے جواب دیتا ہے. ایک بار سب کہو یا ربی یا ربی یا ربی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحمنا یا ارحم الراحمین ارحمنا یا ارحم الراحمین ارحمنا. یا ستار سب کہو یا ستار یا غفار یا خلال یا منان یا اللہ یا تواب یا تواب یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ یا کریم معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. آج کی رات ہماری توبہ قبول فرما دے. آج کے رات ہمارا نام ان میں لکھنے جن پہ تو راضی ہو چکا ہے. آج کا رات ہم دور دور سے لوگ یہاں آ کے جمع ہیں. لوگ جو ہے ایک بڑی تعداد یہاں حاضر ہے, بڑے لوگ اس وقت ٹی وی کے ذریعے شامل ہیں. یا اللہ کرم کرتے سب کی مشکلیں دور کر دے. یا اللہ تو فرما رہا ہے نا, اے کوئی کسی مصیبت میں کہ میں مصیبت سے نکال لوں. یا اللہ سب کی مصیبتوں کو دور کر ڈال, سب کی تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے برحمتک یا ارحم الراحمین. آگے کے اعلان قبلہ شاہ صاحب کریں گے. میں احمد رضا صاحب کو بلا لیتا ہوں. احمد رضا قادری صاحب نعت شریف پڑھیں گے. آگے کا پروگرام سید سلمان گل شاہ صاحب چلائیں گے.